اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت کے کیا معنی ہیں، عبادت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں اور کتنا وسیع قسم کا مفہوم ہے اس کا عبادت کا۔ آج ہم پڑھیں گے عبادت کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، 3 شرائط یہاں پر مصنف نے تذکرہ کیا ہے۔ عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ جس انسان میں شرک ہے نا، عقیدہ ایک جڑ کی مانند ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ ایک جڑ کی مانند ہوتا ہے۔ اگر جڑ کے اندر کیڑا لگ جائے اور جڑ کھوکھلی ہو جائے تو درخت قائم رہ سکتا ہے، یا اگر جڑوں کو کاٹ دیا جائے تو قائم رہے گا، درخت گر جائے گا نا۔ اگر بنیادوں کو توڑ دیا جائے اندر سے، بلڈنگ قائم رہے گی؟ گر جائے گی۔ اسی طریقے سے شرک ایک ایسے کیڑے کی مانند ہے جو کہ جڑ کو لگ جاتا ہے، عقیدے کی جڑ کو لگ جاتا ہے۔ مسلمان ایک درخت کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مسلمان کی مثال، جیسے مومن کی مثال ایک تنا آور کھجور کے درخت کی مانند قرار دی ہے کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے کھجور کے درخت کی طرح کا ہوتا ہے۔ جتنی مرضی تیز آندیاں آ جائیں مشکلات کی، جتنی مرضی تیز طوفان آ جائیں کفر کے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ مٹیریلسٹک دور سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جڑ اس کی عقیدہ توحید بھی ہوتی ہے۔ جس عقیدے کی، جس مسلمان کی جڑ یعنی عقیدے کے اندر رتی برابر بھی چیز آ جائے، شرک کی ملاوٹ ہو جائے، شرک کا کیڑا لگ جائے، وہ جڑ کھوکھلی ہو جائے گی۔ جب جڑ کھوکھلی ہو جائے گی تو اوپر ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایمان تو ختم ہو جائے گا اوپر سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے اندر، کسی مسلمان کے اندر شرک ہے تو اس کا مطلب اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جب شرک کی معافی نہیں ہوگی تو نیکیاں نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ انسان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ جہنم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے شرک سے پناہ مانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کے اندر قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال جن سے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، وہ حبط کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انسان ساری زندگی حج کرتا رہے، ہر سال حج کرے، دن کی 5 سے 5 نمازیں پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، 7-8 نمازیں پڑھتا رہے، نفل بھی کئی پڑھتے رہے ڈیلی بیسس پہ، تمام قسم کی سنتیں بھی ادا کرتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، سال بعد اپنے صدقات بھی ڈیلی بیسس پہ دیتا رہے، لوگوں سے اچھے طریقے گفتگو بھی کرے، سب کچھ کرتا رہے زندگی میں۔ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک مرتبہ شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ، اس کے تمام کے تمام اعمال جو سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اسی ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک درخت ہے، بہت بڑا سارا لگا ہوا درخت، آپ اس کے درخت کو جڑ کے پاس سے جو سر اس کو کاٹ دیں، اوپر درخت پہ جتنا مرضی پھل لگاؤ کسی کام کرے گا؟ سب کچھ گر جائے گا۔ اسی طریقے سے شرک کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری شرط عبادت کی وہ یہ کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، عبادت میں بھی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم دنیا دار لوگ انسان ہیں، ہم چیزوں کے اندر ملاوٹ پسند نہیں کرتے۔ دودھ والا اگر دودھ دینے آئے، دودھ کے اندر بھی رتی برابر بھی ملاوٹ اگر کسی دوسرے جانور کی ہو، یعنی گائے کے دودھ کی ملاوٹ ہو جائے بھینس کے دودھ میں، ہم وہ بھی پینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ حالانکہ دونوں دودھ ہیں، لیکن ہم پینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ملاوٹ کے عادی نہیں، ہم لوگ ملاوٹ پسند نہیں کرتے۔ اگر انسان ملاوٹ پسند نہیں کرتا تو رب رحمان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنی عبادت میں ملاوٹ پسند کر لیں؟ رحمان کو جلالت آتی ہے اور پھر وہ اپنی عبادت کے اندر کسی کو جو سے شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر جب انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ گوارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عبادت کے اندر کسی کو اپنے ساتھ برابر کا بنا لیں۔ انسان جب عبادت کرے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو۔ جو ہم نے شرک اصغر کو ایک کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ، اس کلاس کے شرک اصغر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، شرک اصغر ریاکاری ہوتی ہے۔ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو اچھا کرتے جائیں، یا کوئی نیک عمل کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں تعمیراتی کام چل رہا ہے، جس طرح اس مسجد میں بھی چل رہا ہے، تعمیراتی کام چل رہا ہے اور اس کے لیے فنڈنگ دیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، جیب سے نوٹ نکالتا ہے 5000 کا، ذرا بالکل نیو نوٹ نکالتا ہے، ایسے کھڑکاتا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ
یہ مولوی صاحب میری طرف سے، اور اس کا ذرا اعلان کر دے کہ فلاں حاجی صاحب نے پیسے دیے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اس میں دو چیزیں، یا تو یہ ریاکاری کے لیے، دوسرا عمل، دوسری جو نیت ہے وہ یہ کہ وہ شاید یہ عمل اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو ابھار سکے نیکی کی طرف لانے کے لیے. جب میں دے سکتا ہوں تو میرے سے زیادہ صاحب ثروت لوگ بھی ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں. نیکی کی طرف ابھارنے کے لیے سر عام نیکی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کھل کے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چھپ کے کیا ہے تو زیادہ بہتر ہے. نیت اس کے لیے ہونا ضروری، نیت میٹر کرتی ہے. تیسری چیز جو عبادت کی شرط ہے وہ یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ مہر نبوت نہ لگی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اگر اس پہ ٹھپا لگ گیا، اس پہ مہر لگ گئی ہے، اس پہ سٹیمپ لگ گئی ہے، تو وہ عمل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے پاس بھیجا بتانے کے لیے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار اس بندے کے مطابق کرنا ہے، اس نبی کے مطابق کرنا ہے. اب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس نبی کے مطابق نہیں کرتے. اللہ نے جو گائیڈ بک بھیجی تھی وہ نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا، اب اس گائیڈ کے مطابق نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قابل قبول ہوگا؟ یا ٹیچر ایک میتھ کا کویشچن کرواتا ہے، میتھ کا سوال کرتا ہے، ریاضی کا سوال کرواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سوال آپ نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے. آپ گھر جا کے اس کو کسی اور طریقے سے کر کے لے آتے ہیں ٹیچر کے پاس، چیک کر دے گا، نمبر دے دے گا پیپر میں، فیل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ سوال بے شک آپ نے صحیح کیا لیکن اس کے طریقے کے مطابق نہیں کیا. اس لیے کام کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اسلام کے کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنا، یعنی جو کام کہہ دیا جائے اس کام کو کر لینا. اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے کوئی کام اگر کہہ دیں اس کام کو فوراً کر لو، اس میں ہیلے بہانے، اپنی طرف سے کوئی اصول نہ گھڑنا، اپنی طرف سے کوئی فلسفی نہ جاڑنا، اس کام کو جیسے کہہ دیے کر لے چپ کر کے. دوسری چیز صرف اسی کے سامنے جھک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. اسلام جب انسان اسلام قبول کرتا ہے نا، اسلام سے پہلے انسان کفر کے اندر ہوتا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. اسلام قبول کرتا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میری نہیں ہے، میرا جسم میرا نہیں ہے، اگر میرا کوئی عمل ہے وہ میرا نہیں ہے، میرا دل ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق چلے گا، یہ جسم چلے گا اللہ کے اصولوں کے مطابق. میں کوئی عمل کروں گا وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا. میں کوئی چیز اگر دل کے اندر کوئی محبت کسی چیز کی بٹھاؤں گا وہ رسول اللہ کی محبتوں کے مطابق ہوگی. میرے دل کے اندر اگر کوئی خواہشات ہوں گی، کوئی ہوا ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا. اس سے ہٹ کے کوئی چیز اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے ماتحت ساری چیزیں ہوں گی میری. اس چیز کو تسلیم کر لینا یہ ہے اسلام. اپنی ہر طرح کی خواہشات و تمناؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا. شرک کو ہم نے ایکسپلین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شرک پسند نہیں کرتا. اور اللہ کی اس طرح اس سے عبادت کرنا جس طرح اس نے حکم دی ہے. عبادت کرنی ہے تو اسی طریقے سے کرنی جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حکم دی ہے. اپنی طرف سے عبادت کے طریقے نہیں کرنے. میں اگر عشاء کی فرض نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے. اگر میں 5 رکعت پڑھ لوں پھر ثواب ملے گا؟ قبول ہو جائے گی؟ کوئی طریقہ ہو قبول کرانے کا یا کوئی طریقہ ہو اس کو نیکی میں کنورٹ کرنے کا؟ کوئی طریقہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سنت کے مطابق نہیں. حالانکہ نماز ہے، رکعت وہی 4 جو رکعتیں پڑھنی ہے اس میں 1 رکعت ایکسٹرا کی سنت کے مطابق ایکسٹرا کی ہے. رکعت تو سنت کے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 پڑھی، ہم 5 کیوں پڑھیں؟ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم 4 کا دیا، جبرائیل نے 4 پڑھائی ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی، ہم 5 پڑھیں گے، ہم سنت کے مطابق نہیں، اس لیے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور نیکوکار بھی ہو، پہلی چیز فرما بردار بن جائے، دوسری چیز نیکوکار بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو، تقوی اختیار کرنے والا بھی ہو، اور اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. پہلی چیز کیا تھی؟ فرما بردار ہو. کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. دوسری چیز کیا تھی؟ نیکوکار ہو. فرما بردار ان سے مراد یہ کہ مسلمان ہو گئے،
وہ مومن ہو گیا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں کہ وہ کرتا جائے گا. دوسری بات جو نیک ہو گیا وہ برائیوں سے بچتا جائے گا. یہ دونوں چیزیں کر لے گا نا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, وہ گویا کہ اس نے ایک ایسے کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. ہاتھوں میں کڑا لوگ پہنتے ہیں نا بعض اوقات, وہ سکھ بھی یہ کڑا پہنتے ہوتے ہیں, وہ کڑا اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کڑے کی مثال دی ہے مومن کی جو ان سے نا ایمان کو, کہ مومن کا ایمان جو ان سے ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیتا ہے اپنے آپ کو, تو وہ قرآن و سنت کے تابع کر لیتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اور قرآن سنت کا جو قرآن سنت کی جو رسی جو ہے وہ ایک کڑے کی مانند ہے. مومن کو وہ کڑا اپنے ہاتھ کے ڈالتا ہے اور پھر وہ کڑا ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے. وہ رسی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ رسی چھوٹتی نہیں ہے. وہ کتاب اللہ کی ہوتی ہے, وہ سنت رسول اللہ کی ہوتی ہے. اس کے بعد اسلام کا اصطلاحی معنی. اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس دین سے تمام سابقہ ادیان منسوخ کر دیے ہیں. یعنی اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے, اسلام ایک ایسی کوڈ آف لائف ہے جس کو کون لے کے آیا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تک لے کے آئے. کوئی فرشتہ تو نہیں ہمارے تک لے کے آیا. آپ پہ کوئی فرشتہ تو نہیں آتا, کسی بھی کوئی فرشتہ آتا ہو پرسنل کے اندر, کوئی خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو, یا کوئی وجد کے اندر کوئی فرشتہ آ کے کوئی چیزیں سکھا جاتا ہو, ایسا تو نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک دین پہنچایا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک دین پہنچایا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک آگے دین ساروں کو تک پہنچا دیا. اسلام سے مراد وہ دین ہے جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اسلام کے آنے سے پچھلے تمام قسم کے مذہب جو ان سے منسوخ ہو گئے. عیسائیت تھی, یہودیت تھی. ٹھیک ہے, عیسائیت کن کے ماننے والے, عیسائی کن کے ماننے والے ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے. اور یہودی حضرت موسیٰ کے, عزیر علیہ السلام کے. اب یہ دونوں مذہب جو ان سے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھے اس قوم کے لیے. انہوں نے اس کو بگاڑ کے اس کی شکلیں چینج کر دی, اس کا نام چینج کر دیا, اسلام سے یہودیت رکھ دی, اسلام سے عیسائیت رکھ دیا. لیکن اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان آیا, اسلام آیا, اس کے آنے سے پچھلے تمام کے تمام مذہب کینسل ہو گئے. تمام کے تمام مذہب کینسل ہو گئے. اب کوئی شخص اگر عیسائی رہتا ہے, یہودی رہتا ہے, کسی بھی مذہب کا رہتا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں آگے نیکسٹ پارٹ نکالیں. ہم پڑھ رہے تھے نماز کی فرضیت و اہمیت. نماز کے متعلق پڑھ رہے تھے نا ہم, صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بچے کو کب نماز کا حکم دیا جائے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے, اس کی نریشن بالکل صحیح ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو, اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور تب بھی وہ نماز نہ پڑھیں پھر ان کو مارو, پھر ان کو مار کر نمازیں پڑھاؤ. یعنی 10 برس کی عمر میں بچوں کے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر لو. اب اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. پہلی یہ کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو حکم دینا, 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارنا. ٹھیک ہے, اور بستر کو علیحدہ کر دینا 10 سال کی عمر میں. پہلی چیز کو ڈسکس کر لیں کہ 7 سال کی عمر تک نماز, 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا. اب نماز کا حکم دینا کب کا حکم آیا؟ 7 سال کی عمر تک, جب 7 سال کا ہو گیا ہے. اس سے مراد ہے کہ حکم تب دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے آپ نے ٹریننگ کر لی ہے. 7 سال سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا, بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اور 7 سال تک کی عمر تک, یہ جو 7 سال کا ٹائم پیریڈ ہے 7 ایئرس کا, یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت کیا. بچے کی تربیت کی جائے, بچے کو مسجد لے کے جایا جائے. آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے, بھتیجے بھانجے ہوں گے, ان کو ساتھ اٹھائیں, گودی میں اٹھا کے مسجد لیں, مسجد میں آئے کھیلیں گے. کم از کم مسجد سے شناسائی تو ہوگی, ان کو پتہ تو ہوگا کہ ہمارے گھر کے علاوہ ایک مسجد بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے ہم کھیل سکتے ہیں, جہاں پہ جا کے ہم آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, مسجد کے اندر اکٹھے ہوں 5 ٹائم آئیں مسجد کے اندر, ان کو پتہ ہوگا یہاں پر میرے بابا جب آتے ہیں آ کر وہ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, زمین کی طرف کیوں جھکتے ہیں. وہ دیکھے گا, وہ محسوس کرے گا, وہ دیکھے کہ باپ کھڑا ہوا ہے, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور بڑا چپ کر کھڑا ہو کر چپ کر کے سن رہے. جب وہ قرآن کی تلاوت کو اپنے کانوں کے اندر محسوس کرے گا, سنے گا, وہ ویسے نہ صحیح
اس کی 6 سینس کے اندر کہیں نہ کہیں تو قرآن مجید بیٹھ جائے گا. پھر جب وہ بڑا ہوگا 7 سال کی عمر تک پہنچے گا, جب آپ اس کو نماز کو حکم دیں گے وہ مسجد جائے گا, وہ جب تلاوت کو سنے گا وہ محسوس کرے گا یہ وہی آواز ہے جو میں بچپن کے اندر سنتا رہا تھا, یہ وہی کام ہے, یہ وہی پریکٹس ہے, سجدہ کرنا, رکنا, اٹھنا, ہاتھ باندھنا, کھڑے ہونا, احترام سے کھڑے ہو جانا, یہ وہی پریکٹس ہے جو میرا باپ بھی کرتا آ رہا ہے, میں نے 7 سال کی عمر تک میں نے ساری یہ چیزیں بچپن میں دیکھی ہیں. اگر بچوں کی ٹریننگ 7 سال تک نہیں کی اور اس کے بعد بچوں کو آپ ڈائریکٹ ماریں, یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور مارنے کا بھی حکم ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ان سے ہے وہ ڈنڈا پکڑ لیں اور بس شروع ہو جائیں, ایسے نہیں کیا جا سکتا. مارنے کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر سمجھا رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہا, آپ اس کو ڈانٹیں, تو مارے بھی تو ایسی مار مارے کہ اس کے بیچارے کے نشان نہ پڑے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر بھی پڑو, مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے, اگر کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کے چہرے پر مارنے سے ڈرو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, یعنی آپس میں لڑائی ہو بھی جائے تو چہرے پر نہیں مارنا, کبھی بھی نہیں مارنا, کیونکہ انسان کی پوری باڈی کے اندر جو فیس ان سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جن سے قرآن مجید کے اندر بھی انسان کے چہرے کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے چہروں کو بنایا جیسا ہم نے چاہا, ٹھیک ہے. تو انسان کا چہرہ سب سے معزز چیز ہوتی ہے, اس پر کبھی نہیں مارنا چاہیے. اول تو بات لڑنا ہی نہیں چاہیے, اگر لڑائی ہو بھی جائے کسی بات پر تو چہرے پر مارنے سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد کس کی کیا چیز کام لکھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے, اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث نے, ان کو جب وحی نازل ہوتی ہے نا, وحی کے کچھ طریقے ہوتے تھے, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خواب کے اندر کوئی بات سکھا دی جاتی تھی, کوئی بات بتا دی جاتی تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ ان پر وحی کے جو طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ خواب بھی تھا, ٹھیک ہے. ان کے خواب سچے ہوتے تھے, نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے تھے, ہماری طرح نہیں ہوتے تھے یہی مون کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھیرے خواب کے اندر, ایسے نہیں ہوتا تھا. نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے اور وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے, قرآن یاد کر کے بلا دینا اس کا گناہ بھی ایسے ہے کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا. زمین پہ سر رکھ کے بڑا سارا پتھر پکڑ کے اس کے سر کے اوپر مارا جائے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ ایسے کچل جائے, اس کو کہتے ہیں سر کچل دینا. یعنی قیامت کے دن کا عذاب بتایا جائے, اس کا عذاب اس طریقے سے ہوگا, قرآن جی یاد کر کے بلا دینا اس طریقے سے عذاب ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا, رات کو عشاء کا وقت ہے اور نماز پڑھے بغیر سو گئے, تو تصور کریں ذرا, انسان نماز پڑھے بغیر جب رات کو سو جاتا ہے تو رات کو ویسے بھی نیند جو سی ہے نا یہ آدھی موت ہوتی ہے. آدھی موت اگر پوری موت کے میں کنورٹ ہوگی کیا کریں گے؟ نہ کلمہ پڑھنے کا موقع ملا, نہ اچھی بات کرنے کا موقع ملا, نہ وصیت کرنے کا موقع ملا, کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, سوئے سوئے اوپر چلے گئے, کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کریں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ کے رات کو اذکار کر کے تلاوت کر کے سورہ ملک سورہ بنی اسرائیل کی پھر سویا جائے, تاکہ انسان کو اگر موت آ بھی جائے ڈائریکٹ جنت میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ فجر کے اذکار کرتا ہے اور یہ ہر فرض نماز کے بعد اس سے آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اگلی نماز تک وہ جتنا جو ڈیوریشن ہے اس کے درمیان اگر وہ فوت ہو جاتا ہے داخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا, کنفرم جنت میں جائے گا, کنفرم جنتی ہے. نماز کے بعد اگر وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اگلی نماز تک کے درمیان اگر وہ فوت ہو جاتا ہے ڈائریکٹ جنت. پھر اگلی نماز کے ٹائم, نماز کے فوراً بعد وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے, اس سے اگلی نماز تک کے درمیان اگر فوت ہوتا ہے ڈائریکٹ جنت. اسی طریقے دن میں 5 نمازیں ہیں, 5 نمازوں کے بعد وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے داخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا چاہے وہ کسی بھی ٹائم فوت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے اور آخری ٹائم میں کلمہ نصیب کر دے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے اور اگر اس کا آخری جو کلمات جو اس نے زبان سے ادا کیے ہیں وہ شہادت کے کلمات ہوں گے تو داخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا, گارنٹی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں نیکسٹ پارٹ نکالیں.
پیج نمبر 70 اور اخلاقیات حدیث نمبر 3۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین اور سب سے اوتھینٹک بکس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم 3 آدمی ایک ساتھ ہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر باہم خفیہ بات چیت نہ کریں، کیونکہ یہ کام اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا، یہاں تک کہ تم لوگوں میں گل مل جاؤ۔ یہ اب ایتھکس بتائے جا رہے ہیں، مینرز بتائے جا رہے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، گیدرنگ کے، سوشل گیدرنگ کے۔ آپ کوئی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سے زیادہ لوگ اگر بیٹھے ہیں نا تو یہ گیدرنگ کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ 2 سے زیادہ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے 2 لوگ آپس میں گوسپس نہ کریں، آپس میں جن سے نا وہ کان کے اندر باتیں نہ کریں، آپس کی کوئی الگ سے گروپ بنا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ سارے اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو ساروں تک آواز پہنچائیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ ہوتا ہے اس طرح، یہاں پہ 3 دوست بیٹھے نا، 3 دوست بیٹھے ہوئے اکٹھے، اور 2 دوست آپس میں باتیں شروع کر دی، تیسرا منہ اٹھا کے دیکھ رہا، اچھا جناب اب ان کی باتیں کمپلیٹ ہوگی پھر میں بھی کوئی بات کروں گا۔ اب وہ باتیں آپس میں کرتے رہے، تیسرے کو دکھ ہوتا ہے کہ یار میں کس لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ کام اس کو رنج اور غم میں مبتلا کر دے گا۔ جب 3 لوگ بیٹھے، 3 لوگ آپس میں ڈسکشن کریں، آپس میں 2 لوگ آپس میں نہ لگے رہے، یا 2 لوگ لگے رہیں گے، تیسرا اوبیس سی بات ہے کہ وہ ہرٹ ہوگا، اس کو دکھ ہوگا، یار میں کیا لینے آیا ہوں، میں بھی تو ان کے گروپ کا حصہ ہوں، مجھے منہ نہیں لگاتے یہ لوگ۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں دوستوں کے اندر۔ جب لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں تو اختلافات کی وجہ سے وہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور شیطان سب سے بڑا جو شیطان کی چال ہے، جو شیطان کی سب سے بڑی خواہش وہ یہ کہ تعلقات کو آپس میں کاٹ دے، شیطان آپس میں پھوٹ پیدا کر دے۔ تو اس کام سے بچنا چاہیے۔ آپس میں جب بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، آپ جو سے ہے گروپ کے بعد بات کر لیں، جب آپ 2 لوگ علیحدہ ہو جائیں گے بالکل تب جا کے بات کر لیں، لیکن گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے گروپ میں ساروں کو آواز سنائی دینی چاہیے، آپس میں گوسپس نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پارٹ نکالیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ کویسچن نمبر 14۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہاں جی، کب پیش آیا؟ یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 یا 5 سال کے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا۔ 6 سال کی عمر تک سیدہ حلیمہ کے پاس رہے تھے، تو 4 یا 5 سال کی عمر کے جب ہوئے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ لٹایا گیا، جبرائیل آئے اور ایک کشتی کے اندر جو ان سے ہے وہ زمزم تھا اور لا کر زمین پہ رکھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کی شرٹ اتاری اور سینے کو چاک کیا اور کھول کے اندر سے دل کو نکالا، صاف کیا اور واپسی اندر ڈال دیا، اور اندر سے کچھ فاصل مادے تھے، کچھ گندی چیزیں تھیں، ان کو نکال کے پھینک دیا، ٹھیک ہے، نفس ہمارا کو نکال کے پھینک دیا، اب نفس مطمئنہ اندر بھر دیا گیا، اور دل کو جو سے زمزم سے دھو دیا گیا، اور بعد میں سینے کو سی دیا گیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سی دیا گیا۔ اب یہ واقعہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو نہ اس کی پین ہوئی نہ بلڈ نکلا، بلڈ نکلا ہوتا کپڑوں کے ساتھ لگتا، حلیمہ دیکھ کے پہچان جاتی، حلیمہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ان سے سینہ چاک کیا گیا۔ اب یہ واقعہ ایسے ہوا کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے اب وہ کھیل رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ نا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک سے جبرائیل آئے اور پکڑا نبی علیہ السلام کو، زمین پہ لٹایا، سینہ چاک کیا اور یہ سارا عمل کیا۔ سارے دوست کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، سارے پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ جو حلیمہ کا بیٹا تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبرائیل انسانی شکل میں ہی آئے تھے، اگر جبرائیل انسانی شکل میں نہ اپنی شکل کے اندر آئے ہوتے تو شاید بچے بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا تھا تو بخار چڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے جب گھر آئے تو سیدھا خدیجہ کو کہتے اور اپنی بیٹیوں کو کہتے زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جبرائیل کو اس طرح لٹایا گیا اور وہ سینہ چاک کیا گیا۔ سارے دوست کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہو رہا ہے۔ اچانک سے ایک بندہ ہے اور آگے سینہ جو سے نا وہ چیر دیا یہاں سے اور پکڑ کے دل باہر نکال دیے، بچے گھبرا گئے۔ سیدہ حلیمہ کا بیٹا جو سا تھا وہ دوڑا اپنی ماں کے پاس گیا، حلیمہ کو جائے کہتا کہ اس طریقے سے محمد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، احمد کے ساتھ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
حلیمہ گھبرا کے دوڑی دوڑی جب نبی علیہ السلام تک پہنچی تب تک وہ سارا عمل ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ایسے کر کے. تو حلیمہ گھبرائی اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا، اور وہ دوسرے بھی جو بچے تھے انہوں نے بھی واقعہ بتایا. یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا. اچھا جناب، سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ کب پیش آیا؟ ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال میں. سینہ چاک کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس پانی سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی کے ساتھ. والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سرپرستی میں تھے؟ عبد المطلب کون تھے؟ دادا. اور چاچا کون تھے؟ ابو طالب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال 2 مہینے 10 دن. اچھا، یہ جو ڈیٹ سن سی ہے نا، یہ کنفرم نہیں ہے، بالکل اوتھینٹک ڈیٹس نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے باقی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہی ہوئے ہیں. یہ دن بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مہینے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. البتہ جو سال جو ان سے ہے نا، ان میں شک نہیں اتنا کیا جا سکتا، لیکن دن اور مہینوں میں کنٹرڈکشن ہے، آپس میں اختلاف ہے. اچھا، دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے پرورش کی؟ عبد المطلب تو دادا تھے. پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے. کون تھے وہ؟ چچا تھے نبی علیہ السلام کے. چچا ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے نکلے تو راستے میں آپ کی کس سے ملاقات ہوئی؟ جرجیس. یہ ایک راہب تھا. راہب اصل میں کہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ کچھ دیندار لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. دیندار لوگ نہیں، آپ ان کو کہہ لیں کہ اس کو عام زبان میں نا درویش صرف بندہ کہہ لیں، ملنگ کہہ لیں آپ. وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کو روٹی دے رہا نہیں دے رہا، کو کھانا دے رہا نہیں دے رہا، کو اچھا پہنا نہیں پہنا، کو نہائے دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، بال صاف کیے کہ نہیں کیے، لٹیں بنی ہوئی ہیں، کچک اس کی بنی ہوتی ہے، اور بیٹھے ہیں مجاور بن کے، اتنی گوٹیاں پہنی ہوتی ہیں، تسبیحاں گلے پہ اتنے بڑے منکے سے پہنے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ڈنڈے سے پکڑے ہوتے ہیں جسے بیٹھ کے بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو عمل ہے یہ راہبانہ عمل ہے. لیکن جو پہلے دور کے اندر نبوت سے پہلے جو راہب ہوتے تھے وہ برے نہیں ہوتے تھے. وہ بیٹھ کے سارا دن عبادت کرتے تھے، ایک الگ تھلگ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے تھے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں راہب. اب راہب جو سے بڑی پہنچی سرکار ہوتی ہے کیونکہ سارا دن عبادت کرتے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ان کو نیک ولی کہہ لیں آپ. آج کل جو میں نے ابھی یہ ساری مثالیں بتائی نا کہ ان کے گلے میں یہ ہوتے ہیں، یہ نہ ولی ہوتے ہیں نہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگ ہوں تو کم از کم طہارت کر کے رکھیں، طہارت کرتے ہوں تو بال صاف ہوں ان کے کم از کم. اگر طہارت نہیں کرتے اس کا مطلب ان پہ غسل واجب ہونے کے باوجود طہارت نہیں کرتے، ان کا کوئی بھی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. پھر فرض عمل نمازیں وغیرہ یا نہیں پڑھتے. پھر جس کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کیا کیا؟ کفریہ عمل کیا. تو لہٰذا یہ ان کی کیٹیگری بالکل الگ ہے. جو نبوت سے پہلے کے جو راہب تھے وہ نیک لوگ ہوتے تھے. اب راہب ہوتے اس طرح تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، بزنس کے لیے گئے، بزنس ٹور پہ نکل رہے تھے. ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ میں نے بھی جانا ہے. ابو طالب نے کہا جو ان کو ساتھ پکڑ لیا. اور کون سے شہر گئے؟ بصرہ. بصرہ کے شہر جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک ایسا ہوا کہ قافلہ ایک جگہ پہ جا کر رکا، اور وہاں پہ جو سے ہے وہ تھوڑا دیر انتظار کے لیے ایک پہاڑی کے اوپر سے ایک راہب آ رہا، مطلب اللہ کے نیک ولی نیچے اترا اور آ کر جو سے نا نبی علیہ السلام کو باہو سے پکڑا، ان کی یہاں پر ہاتھ لگایا، گردن کے پیچھے اور 2 کندھوں کے درمیان ہاتھ لگایا، اور ابو طالب سے چچا سے کہا کہ اس لڑکے کو لے کے واپسی چلے جاؤ، اس کو آگے قافلے والے لوگ آگے جس علاقے میں جا رہے وہ لوگ مار دیں گے. تو چچا نے پوچھا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو سا بندہ ہے، یہ اس کا نام ہماری کتابوں کے اندر سید العالمین لکھا گیا ہے، تمام عالموں کا سید سردار، اور یہ رحمت العالمین بنا دیا جائے گا، یہ نبی ہے. چچا نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس قافلے کے اوپر بادل کا سایہ مسلسل چلتا آ رہا ہے جو کسی قافلے پہ بھی نہیں تھا، اور اس قافلے کے اندر بھی صرف اسی لڑکے کے اوپر بادل کا سایہ جاتا جا رہا ہے. پھر میں دیکھ رہا تھا جب یہ جہاں سے یہ لڑکا گزر رہا تھا کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو سجدہ نہ کر رہا ہو. جو کتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر نکلے تھے؟ 25 سال کی عمر میں. یہ بھی ایج کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر روایات، زیادہ تر مشہور جو سے نا 25 سال ہی ہے.
ملک شام کی تجارت کے لیے آپ کے ساتھ کون تھا؟ غلام کن کا تھا؟ کیا نام تھا غلام کا؟ میسرہ. ٹھیک ہے. اس کے مختلف قسم کی پروننسیشنز ہیں، مختلف قسم کے طریقے ہیں پڑھنے کے. اس کو میسرہ بھی کہتا ہے، میسرہ بھی کہتا ہے. سیدہ خدیجہ سے شادی کب ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سے ہے وہ سیدہ خدیجہ سے شادی کب ہوئی تھی؟ شام سے واپسی پر شادی ہوئی تھی. اور عمر کتنی تھی اس ٹائم؟ 25 سال تھی. اس ٹائم سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. چلیں جتنا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل زندگی رہی بشرط زندگی و بشرط صحت، یہیں سے انشاءاللہ کلاس کو کل سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.